اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوسرا سیشن شروع کرتے ہیں۔ ہمیں کچھ لوگ جوائن کر رہے ہیں، ان دا پروسیس ہیں، تو میں 2-3 منٹ لینا چاہتا ہوں ایڈریس کرنے کے لیے اپنے بھائی کا کویسچن۔ یہ وہ ٹائم ہے، کورس کا وقت، جب انسان ذہن سازی کر رہا ہے کہ میں سیکھ سکتا ہوں یا نہیں سیکھ سکتا۔ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یقیناً ہر کام میں محنت ضرور کرنی پڑتی ہے، لیکن اور محنت کے سوا کچھ اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن جو محنت آپ کو انشاءاللہ قرآن سمجھنے کے لیے کرنی پڑے گی، ذرا کنفرم کر لیں کہ کیا آپ کو میری آواز اور تصویر آ رہی ہے حسین صاحب؟ جی سر، آپ کی ویڈیو بھی آ رہی ہے، اسکرین بھی آ رہی ہے اور آواز بھی ٹھیک آ رہی ہے سر۔ اچھا، الحمدللہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس چیلنج کیا ہے۔ ایک بھائی نے کہا ذہن تھک جاتا ہے، یقیناً تھک جاتا ہے، لیکن آئیے ہم ذہن کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے جتنی محنت عام طور پہ کرنی پڑتی ہے، یہ اس سے بہت ہی کم محنت ہے۔ اور اپنے آپ کو اپنا گول، اپنا ٹارگیٹ جو ہے نا وہ محدود کر لیں کہ میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں اور کیسے کروں گا۔ آپ کے سامنے آپ کا چیلنج ہے کہ قرآن کریم کو میں نے سارے کا سارا سمجھنا ہے۔ اس میں 78,000 ورڈز ہیں۔ میں نے اپنے ذہن کو یہ تیار کیا ہے کہ صرف 4500 میں سمجھوں گا تو مجھے تمام قرآن کریم سمجھ میں آ جائے گا، الحمدللہ۔ ایک ہے الفاظ کو سمجھنا، دوسرا ہے کہ میں اپنے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں اس کورس کے مقاصد جو ہے نا بہت ڈفرینٹ ہیں۔ ہم آپ کو یہاں پر عالم نہیں بنانا چاہ رہے عربی کا، ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ عربی کا قرآن کے الفاظ آپ پر امپیکٹ کریں۔ تبدیلی کیسے آئے گی؟ اگر ہم الفاظ کا آیات کا مفہوم سمجھ سکیں گے۔ تو ہمارا تصور یہاں پہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی سیکھیں گے اس کو ایکشن تصور کریں گے۔ ہماری آیات جو ہیں وہ ہم سے کیا ایکشن مانگتی ہیں؟ ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ایکشن یہ ہے کہ اس سے پہلے میں اپنے آپ کو پڑھنے سے پہلے غیر محفوظ تصور کروں، اور پڑھتے ہی اپنے آپ کو محفوظ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تصور کروں۔ یہ تصور ایسا ہی ہے جیسے سیٹ بیلٹ پہنتے ہیں۔ تو یہ ایکشن ہے۔ ہم نے بسم اللہ پڑھا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ ہم طریقہ سیکھیں گے کہ کیسے قرآن کی آیات کو زندگی میں لے کر آئیں۔ اس میں یہ ایک ہمارے پاس یہ ایک چل رہا ہے کلرڈ قسم کا، یہ ایک ایمبلم چلے گا جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز میں کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ ہے تصور اور احساس، یعنی امیجینیشن اور فیلنگز۔ اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ آیات کو اس انداز میں سمجھنا ہے کہ ہم پہ دل پہ اثر کریں۔ پھر ہم نے اس میں سے کیا کرنا ہے، ایک دعا نکالنی ہے کہ وہ دعا کیا نکلتی ہے اس آیت سے۔ پھر اپنا احتساب کرنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں زندگی میں؟ نہیں کر رہا تو میں ایک پلان بناؤں گا، اور جب میں پلان بنا لوں گا تو پھر میں اس کو دوسروں تک پہنچاؤں گا، یعنی تبلیغ کروں گا اس کی۔ تو یہ وہ سسٹم ہے جو ذہن میں رکھیں کہ آپ جس شروع ہوئے سفر پہ، یہ سفر جو ہے یہ زندگی کا سفر آخرت تک ساتھ جانا ہے، اور قرآن کے ساتھ ہمیں جڑے رہنا ہے۔ تو جو مین بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کورس کلاس شروع کرنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ 5 منٹ روزانہ قرآن سے تلاوت کرنا یہ ضروری ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ۔ اور آہستہ آہستہ جب سمجھ کر آپ کریں گے تو ہماری زندگیوں میں اثر تبدیلی تبھی آئے گی۔ قرآن کی یہ کی سٹرینتھ ہے کہ اس کے اعجاز ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو میرے سے سیکنڈ کویشچن یہ پوچھا گیا کہ جی میں کیسے اپنے آپ کو لے کر آؤں کہ جی میں سمجھ سکوں۔ تو میں نے یہی بات کی کہ آپ کے پاس بہت ساری سپورٹ ایکٹیویٹی ہے۔ اس کورس کے بعد اس کی پاور پوائنٹ آپ کے پاس موجود ہے، ویڈیو آپ کے پاس موجود ہے، اس کی بک آپ کے پاس موجود ہے،
آپ کے پاس پوری سپورٹ ٹیم ہے، 4 ادر ٹیچرز ہیں جو آپ کے ساتھ موجود ہیں. تو اس لیے آپ یہ فیل نہ کریں آپ اکیلے ہیں، اور یہ بھی فیل نہ کریں کہ آپ دوسروں سے کم ہیں. امپیکٹ دل پہ پڑتا ہے اور انشاءاللہ ہم یہ حاصل کریں گے. تو اس چھوٹے سارے انٹروڈکشن سے میں یہ چاہوں گا کہ اپنے کویسچنز آپ ضرور پوچھیں، جو بھی آپ کے ذہن میں بات آتی ہے. میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں، 14 ایئرز آف ایکسپیرینس. قرآن سمجھ کے زندگی میں تبدیلی آتی ہے، آئے گی، اور وہ آپ خود محسوس کریں گے. تو آئیے اس انٹروڈکشن کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیسن. اور ونس اگین جب آج کا لیسن کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد 15 منٹ تک میں یہاں موجود ہوں گا، آپ کے کوئی بھی کویسچنز ہوں ان کو آنسر کرنے کے لیے. سو آئی ریپیٹ، آفٹر ٹوڈیز لیسن جو کہ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ، ود ان 1 آور، ہوپ فلی لیس دین 1 آور. تو اس کے بعد آپ 15 منٹ کے لیے کوئی کویسچنز پوچھنا چاہیں. اس کے بعد بھی اسسٹنٹ ٹیچرز موجود رہیں گے فار ایز لانگ ایز یو وش ٹو آنسر یور کویسچنز. آپ نے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا. اس سے آسان طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے. اور انویسٹمنٹ کیا ہے؟ صرف 20 گھنٹے کی انویسٹمنٹ ہے. اور آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے زندگی میں کہ اگر میری زندگی اور آخرت 20 گھنٹے میں تبدیل ہو سکتی تھی تو میں نے 20 گھنٹے کے لیے انویسٹ نہیں کیا. تو آئیے میں آپ کے ساتھ ہوں، لیٹس موو آن. اور یاد رکھیے ایک بات جو آپ کو بتانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے پوری فیملی کے ساتھ مل کر کرنا ہے. جب فیملی پوری مل کر کرتی ہے تو ایک دوسرے کو انسپائر کرتے ہیں. آئی ایم انسپائرڈ بائی مائی وائف اینڈ مائی چلڈرن اینڈ وائس ورسا. میں ایزیوم کرتا ہوں آپ بھی اسی طرح انسپائر ہوں گے. اور آپ سے میری ریکویسٹ ہے آخری کہ آپ نے اپنے گولز ہائی رکھنے ہیں. آپ کا گول کیا ہے؟ کہ آپ نے ٹیچر بننا ہے، آپ نے دوسروں کو پڑھانا ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں. پہلا پوائنٹ، آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ آپ ان ٹیچر موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ موڈ میں نہیں بیٹھے ہوئے. سائنٹیفک ڈسکوری ہے، جب آپ اپنے ذہن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ٹیچر موڈ میں ہوں تو جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں وہ دماغ میں ایک مختلف انداز میں سٹور ہوتا ہے، کیونکہ دماغ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس شخص نے یہ دوسروں کو بتانا ہے. اگر اپنے آپ کو یہ کہیں کہ میں صرف اسٹوڈنٹ موڈ میں ہوں یا مجھے سمجھ ہی نہیں آنی، تو وہ پھر دماغ اتنا ہی استعمال ہوتا ہے. تو ہم سب کس موڈ میں بیٹھے ہیں پھر اس وقت؟ ٹیچر موڈ میں. ہم سب نے یہ آگے پہنچانا ہے. یہ مجھ پر اور آپ پر ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کا احساس اے اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا کر. آئیے آج کا لیسن ہم شروع کرتے ہیں. اور آپ کے اگر کوئی کویسچن ہو تو ضرور چیٹ باکس میں ہم سے شیئر کیجئے. قرآن سمجھنا آسان ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ آئیے اس کی اہمیت کے متعلق اس آیت سے شروع کرتے ہیں. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ دوبارہ غور سے سنیے. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ کیا پیغام میں نام ہے؟ جب بھی ہم ایک آیت سنیں تو اس کا مفہوم ہمارے دل میں اترنا چاہیے. اس آیت سے یہ مفہوم اترتا ہے دل میں، کیا یہ لوگ جو لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، ان کا حالت کیا ہے کہ ان کے دلوں پر جیسے کہ تالے پڑے ہوئے ہیں. ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو لوگ قرآن شاید پڑھتے بھی ہوں، سمجھتے بھی ہوں، لیکن تدبر نہیں کرتے تو ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں. اس کا مطلب ہے تالے پڑنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے چیز اندر نہیں جائے گی. یعنی ہدایت ہمارے دلوں میں اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک ہم غور نہیں کریں گے. تو تدبر کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا سٹیپ ہے میں سمجھوں گا تو پھر تدبر کر سکوں گا. تو یہ آیت ہم پر ایک بہت خوبصورت انداز میں یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ میں نے تدبر کرنا ہے. تو آپ کا اگین لیول کیا ہے؟ آپ نے تدبر کرنا ہے انشاءاللہ. آئیے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 اس لیسن میں پڑھیں گے اور کچھ اور گرامر پڑھیں گے. اس طرح ہم 6 نئے الفاظ اور سیکھ لیں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 3450 مرتبہ آئے ہیں. اور ہم سبق نمبر 3 جب آج ختم کریں گے انشاءاللہ تو ہم 33 ایسے الفاظ پڑھ لیں گے جو تکرار کے ساتھ قرآن کریم میں
12,000 سے زائد مرتبہ آئے ہیں۔ یہ لیفٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی جو اسٹوریج ہو رہی ہے، جس طرح بیٹری چارج ہوتی ہے، تو ہم یہاں پر ہیں اباؤٹ 13,000 پہ آ جائیں گے، اور ہمارا ٹارگیٹ ویسے تو لائف میں 78,000 ہے، لیکن 40,000 پلس آپ اچیو کر لیں گے انشاءاللہ اس کورس میں۔ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے یہ پھر سے وہی سلائیڈ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد ہماری کیپیسٹی کیا ہوگی، ہر لائن میں اوسطاً ایک لفظ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، یعنی قرآن کریم کے 9,000 الفاظ۔ تو ہمارا یہ طریقہ کار کیا ہے، ہم آیات کو کس انداز میں سمجھیں گے، پہلے سنیں گے، پھر لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے، اس کا گرامر سمجھیں گے، اس کا مفہوم سمجھیں گے۔ ان چاروں چیزوں میں سب سے اہم چیز کیا ہے، مفہوم جان کر ہم اس سے کیا حاصل کریں گے کہ یہ آیت میری زندگی میں کس طرح امپیکٹ کرے گی، اس کا اثر کیا پڑے گا۔ تو ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ صرف سننے سے یا پڑھنے سے ہم یہاں تک پہنچ جائیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پہلے ان آیات کو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين جب ہم قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تلاوت ہو رہی ہے۔ تلاوت سے مراد یہ ہے کہ جیسے جیسے پڑھا جا رہا ہو، اس کے ساتھ اس کا معنی ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ تو آج جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اس کا معنی آپ کے ساتھ چلنا چاہیے، اس کے مفہوم کے انداز میں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ساتھ ہی آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں محسوس کریے، اور پھر جیسے ہی بسم اللہ پڑھیں تو آپ کو یہ محسوس ہو کہ میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، اور اللہ کی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ ہم شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے گفتگو، اور ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا۔ تو یہ مانگنے کی ابتدا ہو رہی ہے، شیطان کو اپنے سے دور کر رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی وسعت کو ہم ذہن میں ہم بٹھا رہے ہیں۔ اور سب سے پہلی چیز ہم نے پڑھی الحمدللہ رب العالمین، اور تصور میں یہ آیا کہ دل سے میری تعریف نکلے، اللہ تعالیٰ کی تعریف نکلے جب بھی میں کائنات کی کسی چیز کو بھی دیکھوں۔ تو ان جتنا آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلے، وہ اس کا اندازہ یہ ہے کہ آپ کے دل سے تعریف نکل رہی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ رہے ہیں، یو آر ایکسیپٹنگ اٹ۔ اور شکر نکلے، کیونکہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عطا کی ہیں، تو شکر اور تعریف کا تصور الحمد سے ہے۔ رب کا تصور ہے کہ ہمیں ہر چیز کا دینے والا ہے، تو میں اپنی تمام کی تمام اسپریشنز، اپنی تمام کی تمام ایکسپیکٹیشنز اس رب سے رکھوں۔ اور پھر سے الرحمن الرحیم سے مجھے یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم۔ یاد رکھیے، میں یہ بار بار ریپیٹ کروں گا، میں کچھ بھی کر لوں اس دنیا میں قرآن کو سمجھ لوں، بہت بڑے بڑے اعمال کر لوں، میرے اعمال مجھے ایلیجبل کر سکتے ہیں جنت کے لیے، لیکن جنت کی انٹری مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملے گی، اس کے رحمان ہونے سے۔ تو یہ الرحمن نے میرے ساتھ ٹریول کرنا ہے۔ تو الرحمن الرحیم کے بعد آج کی آیات ہیں مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ہمارا طریقہ کیا ہوگا، باری باری ہم دیکھیں گے۔ پہلی آیت کو دیکھیں گے، مالک یوم الدین، اس کو لفظ بلفظ دیکھیں گے۔ مالک کا معنی اونر، جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے اون کرنا، اور جیسے یہ تصور آپ کے ذہن میں آئے تو کیا چیز آتی ہے، جو مالک ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے جس کا وہ مالک ہوتا ہے وہ غلام ہے۔ آپ ذہن میں تصور کریں، کیا غلام کی اپنی مرضی ہوتی ہے؟ نہیں، غلام کی مرضی وہ ہوتی ہے جو مالک کی مرضی ہوتی ہے۔ تو میرا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے فوری یہ بن جائے کہ تو مالک ہے، میری وہ مرضی ہوگی جو تیری مرضی ہے، تو زندگی چینج ہو جائے گی۔ تو مالک ہے تو، اور مالک کس کا ہے، یعنی اصل مالک وہ ہے جو میرا فیصلہ کرے گا آخرت میں، یعنی تو مالک ہے یوم الدین، یوم دن کا، دن یوم سے مراد دن ہے، یوم عید، یوم آخرت، اور یوم کی جمع ایام،
ہم ساتھ دعائے جمع بھی سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. آئیے الدین. الدین، دین کے دو معنی ہیں. اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے، عربی میں ایک لفظ کے ملٹیپل میننگز ہوتے ہیں، ویسے اردو میں بھی ہوتے ہیں، باقی زبانوں میں بھی. عربی میں زیادہ تصور ہے، لیکن ہمیں کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا یہاں پہ کون سا معنی ہے. الدین کا ایک معنی ہے بدلہ، بدلہ یعنی ایکسچینج. اصل میں یہ لفظ بنا ہے دین سے. اردو میں بھی دین کہتے ہیں ادھار کو. جب کسی کو دین یا ادھار دیا جائے تو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اس کے ریٹرن میں کچھ ملے گا. اسی طرح دین کا مطلب بدلہ، جو آپ اعمال کریں گے اس کے بدلے میں جو آپ کو ملے گا وہ دین ہے. یعنی وہ دن جس دن ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں ملے گا وہ کہلائے گا دین، یوم الدین. دوسرا معنی دین کا وہ ہے جو ہم اکثر جس کی بات کرتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ، نظام، یعنی دین اسلام. تو یہ دو معنی ذہن میں رکھیں. اور بھی معنی ہیں لیکن ہم سٹارٹ کرتے ہیں دو سے. تو اس تصور کے ساتھ کہ وہ مالک ہے یوم الدین کا. تو ایک چیز ذہن میں رکھیں. اب تصور دعا کے ساتھ مطالعے کے بعد ہم نے کیا سیکھا؟ پہلی چیز تو یہ کہ دین کے دو معنی ہو گئے. بدلہ اچھے کام کا اچھا ملے گا اور برے کام کا برا مل سکتا ہے. تو زندگی گزارنا دوسرا معنی ہے اس کا. اب جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی مالک ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی، اسی نے انصاف کرنا ہے. آج بھی وہی مالک ہے لیکن ہمیں تھوڑی ساری ڈھیل دی ہوئی ہے. ہمیں ایک امتحان میں ڈالا ہوا ہے کہ تمہارے پاس لمیٹڈ اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. قیامت کی ہولناکی کو تصور میں ضرور لائیے. ہولناکی سے مراد یہ ہے، یعنی یہ آیت پڑھنے کے بعد مالک یوم الدین آپ کے اندر جو احساس جاگنا چاہیے وہ جاگنا چاہیے دو چیزوں کا، ایک امید اور ایک خوف. امید کا پہلو کیا ہے کہ اے اللہ میں نے بڑی کوشش کی اس دنیا میں، اچھے اعمال بھی کیے، استغفار بھی کیا اور نیکیاں بھی کیں، اے اللہ کو قبول فرمانا. تو میری یہ ایکسپیکٹیشن ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائیں گے اور مجھے جنت میں لے جائیں گے. یہ میری امید ہے. اور ساتھ میں میرا ڈر، خوف کس چیز کا ہے کہ میں نے زیادتیاں بھی بہت کی اس دنیا میں، جھوٹ بھی بولے ہوں گے، اور وہ بہت سے ایسے کام کیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے جن سے منع کیا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی پکڑ ہو جائے، کسی کے ساتھ میں نے ظلم نہ کیا ہو. تو یہ خوف اور یہ امید دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے بڑی محنت بھی کی ہو، بڑا امتحان ہو، اس کے بعد امتحان کے دن آپ کے ذہن میں یہ دونوں فیلنگز ہوتی ہیں دل میں کہ شاید میں پاس ہو جاؤں نہ ہوں، ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ظاہری بات ہے اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جس نے جتنی محنت کی ہوگی اسی لحاظ سے اس کی امید اور خوف کا پہلو ہوگا. کوائٹ اسٹریٹ فارورڈ. ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ آپ کسی اور سے مدد ایکسپیکٹ نہیں کر سکیں گے. چاہے آپ کی بیوی ہو، بہن، بھائی ہوں، ماں باپ ہوں، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. تو کسی اور سے ایکسپیکٹ نہ کریں. امید رکھیں اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کرے گا، اور ڈر یہ ہے کہ کہیں مجھے سزا نہ مل جائے. اور ساتھ ہی عادت نمبر 7، اور یہ میری فیوریٹ عادت ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی کام کروں میں سوچوں یہ اس کام کا آخرت پہ امپیکٹ کیا ہوگا. یعنی آخرت کو سامنے رکھ، اگر مجھے اس کام میں آخرت میں کوئی نفع نظر نہیں آ رہا تو مجھے 2 دفعہ سوچنا چاہیے. دنیا کا نفع تو بہت تھوڑی دیر کے لیے ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی پہلو ہمیں آخرت کے ساتھ جوڑے. یہ ہے عادت نمبر 7، اور یہ کوئی آپ کو ویسٹرن طریقہ نہیں بتا سکتا. ہمارے زندگی میں آخرت کو سامنے رکھنا یہ ہماری عادت نمبر 7 ہوگی. اور اسی کے ساتھ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. مالک یوم الدین، بولیے مالک یوم الدین. آئیے اگلی آیت پر چلنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سورۃ الفاتحہ آپ پڑھ رہے ہیں، نماز میں آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے اب تک جو گفتگو کی وہ کیا ڈائلاگ تھا. یعنی آپ جب کوئی بھی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں نے بھی آپ سے شروع میں کہا تھا 3 طرح سے گفتگو ہو سکتی ہے. یا کسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، یا کسی سے گفتگو کرتے ہیں، یا خود سے بات کرتے ہیں. There are only 3 ways of communication. اور جو انداز ہوتا ہے اسی کے مطابق آپ کے احساسات ہوتے ہیں. تو مجھ سے یہ شیئر کیجئے کہ جب ہم نے پڑھا
الحمدللہ رب العالمین. تو کیا یہ آیت پڑھتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا تھا یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا؟ لیٹ می ریپیٹ مائی کوشچن. ہم میں سے ہر ایک پڑھتا ہے نماز میں الحمدللہ رب العالمین، اور آج ہم نے پڑھ لیا اس کا معنی بھی کہ تمام تعریف و شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. تو کیا میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں یا اللہ کے بارے میں؟ یقیناً اللہ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. جب میں کہتا ہوں الرحمن الرحیم، و رحمان الرحیم ہے، میں اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. جب میں کہتا ہوں مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا، تو میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. انٹرسٹنگ. جب میں اگلی آیت اب پڑھتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. اب بتائیے کیا میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوں؟ سرٹنلی آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہو رہی ہے. تو مجھے بتائیں، جب آپ ایک کنورسیشن میں ہوں، کسی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں تو احساس کیا ہوتا ہے، اور جو ڈائریکٹ کسی کو سامنے دیکھ کر یا محسوس کر کے بات کر رہے ہوں تو کیا ڈفرینٹ ہوتا ہے نا؟ تو کیا نماز کے دوران میں یہ چینج آتا ہے؟ کیا یہ تبدیلی محسوس ہوتی ہے کہ اب میں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں؟ یہ ہے عربی سمجھنے کا کمال اور قرآن سے جڑنے کا کمال کہ آپ کی نماز میں زمین آسمان کا فرق آ جائے گا. آج کے بعد اس پوائنٹ پہ جب آپ نماز میں پہنچیں گے تو تصور میں کریں میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوں. اور یہی پوائنٹ میں آپ کو سٹریس کرنا چاہ رہا ہوں، یہی ہے سمجھنے کا انداز. آئیے لفظ بہ لفظ چلتے ہیں. ایاکا، جو لفظ کا ہے عربی میں یہ استعمال ہوتا ہے تیرے لیے، تمہارے لیے. آج اب تفصیل پڑھیں گے. اور اصل لفظ جو یہاں پہ تھا وہ یہ تھا نعبدو کا معنی ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں. تو ایکچوئل جو الفاظ تھے وہ تھے نعبدو کا، یعنی معنی ہوا عربی میں عام طور پہ کہیں گے ہم عبادت کرتے ہیں کا تیری. عربک لینگویج جو ہے فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ لینگویج ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں فردر خوبصورتی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم عبادت تو تیری کرتے ہیں، جس چیز پر تاکید کرنی ہو، ایمفیسس کرنا، اس کو پہلے کھینچ لاتے ہیں. سو کا کو پیچھے کھینچ لا یعنی کا نعبدو. تو کا الگ سے پڑھا نہیں جاتا تو یہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں. اب معنی یہ بن گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ورسز ہم عبادت کرتے ہیں تیری. تو فرق کیا ہوا؟ ہم نے پہلے اللہ کو آگے جوڑا کہ اے اللہ تو ہی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. اس انداز میں آپ گفتگو سوچیں، آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کی جو محبت ہے، جو آپ کا جو اثر ہے اور جو آپ کی کمیونیکیشن ہے، آپ اس کو پہلے بات کرتے ہیں جس کی آپ پہلے بات کرنا چاہتے ہیں، یعنی تیری. اور نعبدو کو بعد میں لے آتے ہیں کہ تو ہی وہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہ لفظ چلے گا تھرو آؤٹ قرآن. عبادت سے مراد یہ ہے، ایک تو ہم سب سمجھتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تمام وہ اعمال جو لکھے ہوئے ہیں قرآن میں، عبادات جن کو ہم کہیں گے کہ کسی خاص طریقے سے کیے جاتے ہیں. صرف وہی عبادت نہیں ہے، دعوت بھی عبادت ہے، نصیحت بھی عبادت ہے، جہاد، اللہ کی اطاعت، ہر طرح کی کوشش، علم حاصل کرنا، کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ تمام کی تمام عبادات ہیں. ہاں سب سے پہلے یاد رکھیے نماز ہے، کیونکہ نماز کو اگر چھوڑ دیا تو آپ نے دین کو چھوڑ دیا. تو اس کورس کا جو ہے بیسک سٹرکچر بھی یہ ہے کہ نماز آپ کی زندگی میں آ جائے گی تو تبدیلی خود بخود انشاءاللہ آ جائے گی. اور نماز سمجھ کر وَإِيَّاكَ، اور اگین تجھ ہی سے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم کیا چاہتے ہیں. دیکھیں وا یا فا سے جوائننگ ہو رہی ہے، شروع ہو رہا ہے. نستعین. اب جس طرح نعبدو، ایکچولی نعبدو کے طرح کے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں عبادت، عابد، معبود، یہ نعبدو سے نکلے ہیں. نستعین میں بھی اردو کے الفاظ آتے ہیں جیسے استعانت، اعانت، عون، تعاون، معاون. یہ تمام الفاظ اردو کے جو ہیں یہ بھی اسی لفظ سے آئے ہیں. سو نستعین کا معنی ہوا ہم مدد چاہتے ہیں. اب دیکھیں اللہ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، پہلے ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت کا تصور یہ ہے کہ اللہ کی بات مانتے ہیں. اب دیکھیں اس میں انٹرسٹنگ امپیکٹ ہے. نون نعبدو میں نون ہے اور نستعینہ بھی
نون سے شروع ہو رہا ہے. تو نون کی طرح کا لفظ ہم نے کون سا پڑھا تھا؟ نحنو، یعنی ہم. تو ہم دیکھیں گے کہ عام طور پہ جب فعل ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، جب ہم سیکھیں گے کہ یہ لفظ فعل ہے اور شروع میں نون آتا ہے، تو اکثر ہمیں پتہ چلے گا ہم کا تصور ہے. تو ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو مطالعے کے بعد، تصور اور احساس کے بعد ہمارے دل سے کیا دعا نکلتی ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سبق کیا ملتا ہے. سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تصور عبادت کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب یہ وہ عبادت نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے رکوع یا سجود میں ہیں، بلکہ جو کام بھی آپ 24 گھنٹے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اگر بتائے ہوئے طریقے سے کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہے. الحمدللہ عبادت بھی آسان ہوگی. سونا بھی عبادت ہے، اور اس نیت سے عشاء پڑھنا کہ صبح میں نے فجر بھی پڑھنی ہے تو نیند بھی انشاءاللہ عبادت میں گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا، نافرمانی سے بچنا، اس کا نام عبادت ہے. تو تمام چیزیں، نماز پڑھنے سے لے کے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہو، علم حاصل کرنا ہو، حلال کمانا ہو، دوسروں کی خدمت کرنا ہو، یہ تمام چیزیں ایکچولی عبادت ہے. تو اور یہ بھی میں یہاں پر کہتا چلا جاؤں، آپ اپنی مرضی سے ایک عبادت چھوڑ کے دوسری عبادت کو نہیں اپنا سکتے. یہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا، کچھ کو دین کا کچھ حصہ لے لینا اور کچھ حصے کو چھوڑ دینا. تو ہمارے ہاں تصور یہ بھی آتا ہے کہ نمازیں تمہاری اپنے لیے ہیں اور میں بھی خدمت کرنا زیادہ ضروری ہے. نہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ ہے. نماز کے بغیر تو آپ کا تعلق ہی ٹوٹ جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے. پھر تو دین کی لوگوں کی خدمت تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن نماز کے ساتھ دین کی خدمت کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ ہے عبادت. سو ہم عبادت سیکھ رہے ہیں اور عبادت کرنے کا طریقہ بھی سیکھ رہے ہیں. اس آیت سے ہمیں ایک اور بات ہی پتہ چلتی ہے کہ ہم جب تیری عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تیرے حکم پہ چلنا پڑتا ہے. وہ بھی ہمارے لیے آسان نہیں ہے. ہم تو اپنی مرضی سے اپنی پیاس بھی نہیں بجھا سکتے. یعنی عبادت کے لیے بھی اے اللہ ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے. بہت ہی خوبصورت تشریح کسی نے کی ہے کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کر سکیں. اور یہاں پر یہ بھی نقطہ سمجھ میں آ گیا، ہم اللہ سے صرف مانگ سکتے ہیں، ہمیں استطاعت خود سے نہیں ہے کچھ کرنے کی. تو یہ کنیکشن بھی ہم اسٹیبلش کرتے ہیں تھرو نماز کہ اللہ سے ہم مانگتے ہیں. عادت نمبر 8 اب ہو گئی. عادت نمبر 7 کیا تھی؟ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کے کرنا. 8 نمبر، ہر کام عبادت کی نیت سے کرنا. انسان کے 2 حصے ہیں، جسم ہے، روح ہے. جسم کو چاہیے کھانا پینا اور لطف اندوز ہونا دنیا کے دیکھ کر چیزوں سے، اور روح ایک ہے جو عبادت ہے. تو جب تک صحیح طریقے سے عبادت نہ ہو تو دل کا سکون آپ کو نہیں مل سکتا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دل کا سکون اگر نماز سے ملنا ہے، وہ نماز ہی وہ رکن ہے جو ہم جلدی سے جلدی ادا کرنا چاہتے ہیں اور جس کو اپنے اوپر ہم بوجھ یا ذمہ داری سمجھتے ہیں. اس کورس کے بعد یہ چیز تبدیل ہونی چاہیے. نماز ہمارا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے، اور نماز کے درمیان جو زندگی ہے وہ ہونی چاہیے ادر دین دا روح. تو امید کرتا ہوں، میں بات تو بہت بڑی ہے لیکن ہم آہستہ آہستہ یہاں پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو عادت نمبر 9 اب کیا ہو گئی؟ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا. کتنی خوبصورت عادات ہیں کہ کوئی کام بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا، جب گھر سے نکلیں کسی بھی کام سے اللہ پہ توکل کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا. کیسے؟ ان دعاؤں کے ذریعے جو ہمیں انبیاء نے سکھائی ہیں اور ہمیں یہ قرآن سے ملتی ہیں. تو آئیے اس آیت کو بھی ہم اس انداز میں اس کی تلاوت کریں کہ اس کا معنی ساتھ ساتھ ہمیں ملے. آئیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اس طرح ہم نے اپنا لیسن نمبر 3A کمپلیٹ کر لیا. چونکہ میرے پاس لیسن شروع کرنے سے پہلے تقریباً 5 منٹ ہیں، تو دس از اے گڈ ٹائم ٹو ٹیک اے اسمال بریک. مجھے اپنے ساتھی کا کامنٹ یاد آ گیا کہ ذہن تھک جاتا ہے اور ذہن کو ریسٹ دینا بڑا ضروری ہے. آج ہمارے پاس ایک ٹارگیٹ تھا کہ ہم نے ریویژن بھی کرنی تھی،
تو اگلے 5 منٹ کے لیے میں، بلکہ 5 سے 7 8 منٹ ہیں 12:30 تک، اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کے متعلق کوئی بات ہے تو ہم اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں، اور ہم 12:30 پہ آخری سیشن شروع کریں گے لیسن کا، یعنی 3B گرامر کا حصہ. تو آئی اوپن اپ فار اینی کامنٹس. ایک ایک کر کے آپ کویشچن یا کامنٹ پوچھ سکتے ہیں. کوشش کریں باقی لوگ اپنا مائک بند کریں اور ایک وقت میں ایک کویشچن کریں. سو اینی کویشچنس؟ اچھا، میرا پہلا جو کہنا کا مقصد یہ تھا نا کہ جو تھک جانا ہے وہ اس طرح نہیں تھک جانا. قرآن پاک کا علم لینا، سمجھنا، یہی عبادت ہے، یہی باعث افتخار ہے. مگر میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اگر صبح 10 بجے شروع کریں 1 بجے تک، ہمیں وہ عادت نہیں ہے. ہم جو عمر کے اس حصے میں ہے، ہم نے نہیں اس طرح بیٹھ کے پڑھا، اس طرح نہیں کیا. میں کہتا ہوں ٹو دا پوائنٹ، ماشاءاللہ بسم اللہ سے آپ نے شروع کیا، اعوذ باللہ سے کیا، تو یہ پورا سمجھ آنے والی بات تھی. ہم جیسے الحمدللہ سے شروع ہوئے، یہاں پہ آگے میں کہتا ہوں یہاں جو ٹو دا پوائنٹ اگر ہم کر لیں، براہ مہربانی میری بات